سلسلہ مسائل رمضان کی پہلی قسط میں آج ہم سحری کے فضائل جو احادیث کی کتابوں میں مذکور ہیں ان کو سماعت کریں گے، جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کس انداز سے رات کے آخری حصے میں اپنی میٹھی نیند کو قربان کر کے سحری کرنے کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ حدیث کی مشہور کتاب صحیح مسلم جلد اول صفحہ 350 اور ترمذی شریف جلد اول صفحہ 150 پر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے یہ روایت منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، کہ یہود و نصارہ اور ہمارے روزوں میں صرف سحری کا فرق ہے، یعنی وہ سحری نہیں کرتے اور ہم سحری کھاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سحری امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ اسی طرح مشہور مصری عالم دین امام منذر رحمۃ اللہ علیہ کی الترغیب و ترہیب جلد اول صفحہ 260 پر یہ حدیث مذکور ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ اللہ تعالیٰ سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سوچیے یہ کتنی بڑی فضیلت اور سعادت کی بات ہے۔ فضائل سحری سے متعلق صحیح بخاری کی ایک حدیث سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ برکت کی تشریح کرتے ہوئے بخاری شریف کے مشہور و معروف شارح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری جلد 4 صفحہ 140 پر اس طرح لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ سحری کھانے میں سنت کی پیروی ہے، اہل کتاب کی مخالفت ہے، اس سے قبولیت دعا کے اوقات میں اٹھ کر ذکر دعا، تلاوت وغیرہ کا موقع مل جاتا ہے، نیز اس سے بدن میں چستی، چہرے پر بشاشت اور جسم میں قوت قائم رہتی ہے۔ لہذا ان فضائل کی روشنی میں ہر بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ رات کے آخری حصے میں پورے شوق و ذوق کے ساتھ اٹھ کر ان فضائل کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ان فضائل کے حصول کے لیے سحری کا اہتمام کریں اور بلا عذر سحری کو ترک نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔